ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ یہ دعا اتنی بڑی دعا ہے کہ اگر ہم سے کوئی یہ کہے کہ تم اپنی اولاد کے لیے اپنی عقل کے مطابق جو سب سے بڑا ویژن سوچ سکتے ہو وہ سوچ لو، کوئی ہمیں چیلنج کرے کہ سب سے بڑا ویژن جو سوچ سکتے ہو سوچ لو، میں آپ کو یہ چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی بھی انسانی ذہن اس سے بڑا ویژن اپنی اولاد کے لیے جتنی بھی جان لگا لے نہیں سوچ سکتا۔ اس ویژن کے اندر جو بڑی اہم بات ہے وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما والے پارٹ پر میں آتا ہوں، اپنی اولاد کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اے رب کریم میری اولادوں کو متقین کا امام بنا دیجئے۔ پہلے ایک بات اور سمجھ لیں، ویسٹ کے اندر دو ٹرمز یوز ہوتی ہیں ان کے اپنے کانٹیکسٹ میں، ایک ہے مینیجر، ایک ہے لیڈر۔ امام از ناٹ مینیجر، امام مینیجر اور لیڈر نہیں ہے، اس سے اوپر ہے۔ مینیجر کیا کرتا ہے؟ صرف مینیج کرتا ہے لوگوں کو۔ لیڈر کیا کرتا ہے؟ ان کو موٹیویٹ کرتا ہے، ان کو انسپائر کرتا ہے اور ان کو کہتا ہے اچھا بھائی تمہارے اندر جو اچھی چیز کا پوٹینشیل ہے میں اس کو یوٹیلائز کر رہا ہوں تاکہ تم کسی کام میں لگا دو۔ وہ ان کو اپنے ایجنڈا کے لیے موبیلائز کرتا ہے، موٹیویٹ کرتا ہے۔ مینیجر یہ نہیں کرتا۔ اینڈ آل آف اس نو کہ لیڈر اور مینیجر میں زیادہ اچھا لیڈر ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم نے یہ سب پڑھا ہے، ویسٹ نے ہمیں سمجھایا ہے، بالکل ٹھیک بات ہے، آئی ایگری۔ ایک مینیجر ہے، ایک لیڈر ہے۔ امام از ناٹ لیڈر، امام اس سے بہت اوپر ہے۔ امام جو لیڈر کا ویسٹرن پرسپیکٹیو ہے اس کے اندر امام کے جو جاب ہے وہ مینٹرنگ نہیں ہے۔ ہمارے کانٹیکسٹ میں جو امام کی جاب ہے وہ بہت اوپر ہے، بہت اوپر ہے۔ اس کو اقبال کہتے ہیں کہ اقبال نے 5 اشعار پر مشتمل امامت کے نام سے ایک بہت ہی خوبصورت نٹ شل میں بند کرنے والی نظم کہی ہے جس کا نام ہے امامت۔ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے۔ بہت ہی خوبصورت نظم ہے، مطلب وہ یعنی ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ اور بہت ہی خوبصورت، یعنی اس کا تیسرا شعر ہے، موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔ اور دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے۔ اور فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمارے کانٹیکسٹ میں جو امام ہے اس کا سب سے اہم کام ہے تزکیہ، اس کا سب سے اہم کام ہے تربیہ۔ وہ انسانوں کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو نور ہدایت سے جوڑتا ہے، ان کو ان کی فطرت سے دوبارہ سے منسلک کرتا ہے، وہ اپنی فطرت سے باغیانہ روش پہ جو چل رہے تھے۔ کیونکہ دیکھیے اللہ نے انسان کے اختیار کو اتنی رسپیکٹ دی ہے کہ اللہ نے انسان کو یہ بھی اختیار دیا ہے کہ تم چاہو تو اپنی فطرت کے اگینسٹ کام کرنا شروع کر دو۔ تمہاری فطرت ہے رحم، لیکن تم بے رحم بن جاؤ۔ میں آپ کو بتاؤں، انسان جب کسی کے ساتھ بے رحمی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو وہ اگینسٹ دا فطرت چلتا ہے۔ اور یہ فطرت اتنی ایک لیول پہ چلی جاتی ہے کہ آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو اپنے آپ کو سیلف ہارم پہنچاتے ہیں، اپنا ہاتھ کاٹ لیتے ہیں، اپنے آپ کو مار لیتے ہیں، کوئی غلط چیز کر لیتے ہیں، اپنے ساتھ رحم نہیں کرتے۔ یہ وہ اسٹیٹ ہے جہاں یہ اس کی فطرت نہیں ہے۔ فطرت کیا ہے؟ فطرت ہے رحم، اور وہ دوسروں کے ساتھ بھی رحم کرے، اپنے ساتھ بھی رحم کھائے، یہ ہے اس کی فطرت۔ لیکن جو بے رحمی ہے، آپ سوچئے خدا نے انسان کی اختیار یا خدا نے انسان کی چوائسز کو کس سطح پر ریکگنائز کیا ہے اور کتنی عزت دی ہے کہ تم جیسا چاہتے ہو میں ویسی تمہیں توفیق دے دیتا ہوں، تم جیسا مانگتے ہو میں دنیا کو ویسا کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ تمہاری چوائس کو یعنی اللہ نے یہ جو میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ ول پاور، اللہ نے ول پاور کو اتنی عزت دی ہے، انسان کی ول پاور کو، کہ اللہ نے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ دعا کی سچائی ول پاور کی پریزنس کے ساتھ ممکن ہوتی ہے۔ یعنی وہ میری دعا اسی صورت میں سچی ہے نا جب میرے اندر آرزو ہے، تمنا ہے، عزم ہے، ول پاور ہے، انٹینشن ہے۔ اگر میری انٹینشن ہی نہیں ہے حج کرنے کی اور میں کہہ رہا ہوں یا اللہ بس حج کرا دے، لیکن میرا کوئی دل نہیں چاہ رہا کہ میں اپنے آفس سے 1 مہینے کا بریک لوں اور حج پہ جاؤں، میرا تو کوئی پلان بھی نہیں ہے، میری کوئی چاہت بھی نہیں ہے، بس اللہ آپ حج کرا دیں مجھے، یہ میں مذاق کر رہا ہوں، اپنے آپ کو بہلا رہا ہوں۔ میں اگر مجھے حج کرنا ہے تو مجھے یہ
ذہن میں بنانا ہوگا کہ بھائی مجھے حج کرنے کے لیے پھر نکلنا ہوگا اور مجھے بریک لینی ہوگی. تو کیا ڈو آئی ایکچولی وانٹ اٹ؟ تو یہ جو اللہ نے انسان کی ارادے اور انسان کی چوائسز اور انسان کی ول پاور، قوت ارادی اور انسان کے اختیار، اس کو بڑی وقت، بڑی تکریم، بڑی عزت، بڑی ریکگنیشن دی ہے انسان کی. اور یہ وہ مقام ہے. اب جو میں جو اس دعا کی طرف واپس جاتا ہوں، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. اے اللہ ہماری اولادوں کو امام بنا دیجئے. یعنی امام کا مطلب یہ وہ نہیں ہے کہ جو آپ، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ایک بڑا ظلم یہ کیا ہے کہ مغرب سے، مغربی تہذیب میں پیدا ہونے والا ہر وہ نوشن جو بہت اپیلنگ ہے اور جس کے اندر بڑی چمک دمک ہے، گلٹرنگ قسم کے جتنے آئیڈیاز ویسٹ سے پیدا ہوتے ہیں، ہم اپنی زنبیل میں یا اپنے کہہ لیجئے اپنے اس میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اس سے کرسپونڈ کرنے والی کون سی ٹرم ہو سکتی ہے جو اس پہ پیسٹ کر دیں. تو ہم اٹھاتے ہیں، جب وہاں سے لیڈر کا ورڈ آیا تو ہم نے اٹھایا اور ہم نے امام کا ورڈ اس پہ پیسٹ کر دیا. ہمارا جو امام ہے اور ان کا جو لیڈر ہے، اپنے اسکوپ آف رسپانسبلٹیز کے اعتبار سے اور اپنی اسکوپ اور ایفیکٹونیس کے اعتبار سے بہت فرق ہے. مطلب ان کا لیڈر تزکیہ نہیں کرتا، ہمارا لیڈر تزکیہ کرتا ہے. ہمارا لیڈر حاضر و موجود سے بیزار کرتا ہے. ہمارا لیڈر دے کہ تجھے احساس زیاں تیرا، یعنی یہ بات کہ تم نے زندگی کس چیز میں گزاری ہے، تمہاری اکاؤنٹیبلٹی ہے، تم نے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے. تم کس ٹریپ میں ہو، تم جاگو، تمہیں ایک دن اللہ کے حضور جواب دہ ہونا ہے. تمہارا مقام یہ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ہارورڈ سے پڑھا ہوا ہو یا کیمبرج سے پڑھا ہوا ہو وہ لیڈر ایسا کام کر رہا ہوگا. یہ لیڈر ہمارے ہی کانٹیکسٹ، اور یہ اس لیڈر کا جو سب سے پرائمری فنکشن ہے وہ ہے مربی. تو ایکچولی جو ہمارا لیڈر ہے وہ ایکچولی مربی ہے. وہ انسانوں کو مرنے سے پہلے توبہ کرنے، اپنی زندگی کو ٹھیک کرنے اور زندگی کو میننگ فل بنانے اور توبہ کرنے اور تزکیہ کرنے پہ راضی کرتا ہے، انہیں اس چیز پہ لے کر آتا ہے. یہ وہ رول ہے جو ہمیں نبھانا، اللہ کرے کہ ہم نبھائیں. اب میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ جو دعا ہے، آپ سوچئے ہماری اولادیں بڑی ہو جائیں، بہت شارٹ پیریڈ ہے، یہ صرف ایک جنریشن کا ڈسٹینس ہے، یعنی میری اور میری اولاد. تو مجھ سے ایک آ گیا کہ میں دعا مانگوں، اور جب خدا مجھے یہ دعا سکھا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے اپنے پلان، خدا کی اپنی مشیت میں اس بات کا پورا امکان موجود ہے، خدا کی یہ چاہت موجود ہے. خدا یہ بات چاہ رہے ہیں، جبھی تو چاہ رہے ہیں کہ مطلب خدا یہ چاہتے ہیں کہ میں خدا سے یہ مانگوں. اس کا مطلب ہے خدا دینا ہی تو چاہتے ہیں، تبھی تو کہہ رہے ہیں کہ میں مانگوں. لیکن اس میں جو بہت اہم بات ہے وہ کون سی کمیونٹی کا امام بنانے کی بات ہو رہی ہے؟ متقین کا امام بنانے کی بات ہو رہی ہے. منافقین کا امام بنانے کی بات نہیں ہو رہی، جاہلین کا امام بنانے کی بات نہیں ہو رہی. یعنی ان لوگوں کا امام بنانے کی بات نہیں ہو رہی جو، یعنی اس وقت جو سوسائٹی ہے، اس وقت کی سوسائٹی کے امام بنانے کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ اس وقت تو متقین کی سوسائٹی ہی نہیں ہے. اور یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یا اللہ میری اولاد کو متقین کا امام بنا دے. اس کا مطلب یہ ہے in such a short period of time the world will undergo such a big transformation. کتنے چھوٹے سے وقت میں میرا معاشرہ اللہ کی توفیق سے، اللہ کی قدرت سے اگر میں سدھر گیا تو پوری سوسائٹی ایک بہت بڑی ہیوج ٹرانسفارمیشن سے گزرے گی ان سچ اے لٹل ٹائم. اور میرا بچہ جب بڑا ہوگا تو پوری سوسائٹی جو اس وقت مجھ جیسے گناہگاروں پہ مشتمل ہے، پوری سوسائٹی ول بی کمپوزڈ آف متقین، اینڈ مائی چائلڈ ول بیکم امام آف دوز متقین. اینڈ دس ہول ٹرانسفارمیشن upside down will occur in such a short period of time. Can you imagine? کیا ہم یہ تو سوچتے ہیں کہ ہمارا بچہ لیڈر بن جائے، انہی 2 نمبر لوگوں کا لیڈر بنے جو ہم جیسے ہیں سب، مطلب ایسے لوگوں کا لیڈر بنے جو میری طرح غیبت کرتے ہیں اور منافقت کرتے ہیں اور بس ایسے ہی، مطلب نہ صحیح سے مسلم ہیں نہ صحیح سے، ہمارے اندر تو بہت سارے مسئلے ہیں. تو ہم جیسوں کا لیڈر نہیں کہنے، اللہ میری اولاد کو مجھ جیسوں کا لیڈر بنانے کی بات نہیں کر رہا. اللہ تو مجھے ویژن دے رہا ہے کہ میری اولاد متقین کا لیڈر بنے. تو اس کا مطلب ہے کہ پوری سوسائٹی متقین پہ مشتمل ہوگی نا. سوسائٹی، the larger part of the society's population, متقین will be in majority and my child will become imam of that متقین society. کتنی بڑی ٹرانسفارمیشن کتنے شارٹ اسپین آف ٹائم میں امیجن کروائی جا رہی ہے، اور یہ چاہا جا رہا ہے کہ کاش میں یہ چاہوں کہ سوسائٹی اتنی بڑی ٹرانسفارمیشن سے گزرے گی.